بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 115 اور اس سبق میں باب العنین وغیرہ ہی یہ ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہم عنین، مجبوب اور خسی کے احکام پڑھیں گے۔ عنین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا اعلیٰ تناسل تو ہو لیکن وہ عورتوں کے قریب نہ جا سکتا ہو، یا یہ ہے کہ باکرہ عورت کے قریب نہ جا سکتا ہو لیکن سیبہ کے جا سکتا ہو۔ تو اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ اس کا اعلیٰ تناسل یعنی ایسا ہو کہ وہ کسی کے قریب بھی نہ جا سکتا ہو، لیکن جس عورت کی تک وہ پہنچ سکتا ہے، اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، اس کے حق میں تو وہ عنین نہیں ہوگا، لیکن دوسری عورت جس کے پاس وہ نہیں جا سکتا تو اس کے حق میں وہ عنین ہی شمار ہوگا۔ اور دوسرا شخص ہوتا ہے مجبوب۔ مجبوب یعنی جس کا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا ہو۔ اور تیسرا ہے خسی۔ خسی کا معنی ہے کہ جس کی خصیتین نکال دیے گئے ہوں اور اس کی وجہ سے وہ ہم بستری کرنے کے یعنی اگرچہ اس کو لذت یا شہوت تو آتی ہو لیکن وہ حاملہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا۔ تو ان کے احکام ہوں گے، اور ساتھ ہی کچھ دوسری امراض کا ذکر بھی ہوگا، یعنی جو جسمانی امراض ہیں۔ یہ تو تھی جنسی امراض، اور کچھ ہیں جسمانی امراض، مثلا اس کو جذام ہے، یا یہ ہے کہ برس کی بیماری ہے، یا اسی کے ساتھ اس کو کوئی اور ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں کا آپس میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو ان کے احکام کو بھی ذکر کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کتاب الطلاق کے اندر صحیح اور تندرست افراد کے احکام تھے کہ وہ اگر اپنی بیوی کو جدا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے تو اس کے لیے طلاق، ایلاء، زہار، لعان ان کا حکم ذکر کر دیا، اور اب مریضوں کے جو مسائل ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو کل 6 مرض یہاں پہ ذکر کیے جائیں گے، ان 6 مرضوں کا بیان اس پورے باب میں ہوگا۔ سب سے پہلا العنہ یعنی العنین، اس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، اور نمبر 2 الجب یعنی مجبوب کا ذکر ہوگا، اور نمبر 3 الخسا یعنی خسی کا ذکر ہوگا۔ تو یہ 3 امراض ان کو کہا جاتا ہے امراض جنسیہ، ان کا ذکر پہلے ہوگا، اور یہی اس باب کی نوع اول ہوگی۔ نوع ثانی کے اندر ہم یہاں سے شروع کریں گے، اور یہ ہوگا جی الجنون، البرص، اور تیسرے نمبر پر ہوگا الجذام۔ یہ 3 جسمانی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے شریعت کی کچھ احکامات اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس پورے باب کے اندر ہم یہ 6 امراض کا بیان پڑھیں گے۔ باب العنین وغیرہ۔ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةً۔ سب سے پہلے نوع اول ہے، اور جنسی جو عیوب ہیں 3 ان کا ذکر ہو گیا ہے، اور یہ وہ عیوب ہیں کہ جو نکاح سے مقصود جو چیز ہوتی ہے اس میں یہ مخل ہیں۔ نکاح سے مقصود وہ بچے یعنی بچے کی پیدائش اور توالد و تناسل ہوتا ہے، اور یہ جو 3 عیوب ہیں یہ اس میں مانع ہیں، تو اس لیے شریعت نے اس میں عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عنین کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دوسروں کی طرف جائیں گے۔ تو اگر شوہر عنین ہے تو حاکم اس کو 1 سال کی مہلت دے گا۔ فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فِيهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ۔ تو 1 سال کی مدت تک شوہر کو قاضی کہے گا کہ آپ اپنا علاج کروائیں، کیونکہ اعلیٰ تناسل موجود تو ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے ہو، تو 1 سال کی مدت کے اندر عام طور پر مرض ٹھیک ہو ہی جاتی ہے، اور 4 موسم بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو انسان کے جو مزاج ہوتے ہیں ان مزاج میں مطلب کسی کے مزاج میں بلغمی مزاج ہوتا ہے، جس طرح حکماء فرماتے ہیں، کسی کے اندر سودا زیادہ ہے، کسی کے اندر صفرا زیادہ ہے، تو ان کی وجہ سے بھی یہ کسی کی انسان کے جو ہم بستری کرنے کی قدرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا
پھر اگر وہ 1 سال کے اندر اندر اپنا علاج کروا کر عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے قابل ہو چکا ہے، فبہا، یہاں پہ فی ہا لکھا ہے، یہ درست نہیں ہے بلکہ فبہا، یعنی بہت اچھی بات ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر 1 سال کے اندر بھی اس کا علاج نہیں ہو سکا تو پھر ظاہر ہے عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم بستری تو عورت کا حق ہے، تو لہٰذا اب قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ فرق بینہما، قاضی ان کے درمیان تفریق کرے گا، اذا طلبت المرأة ذلك، بشرطے کہ عورت اس کا مطالبہ بھی کرے۔ هكذا روی عن عمر وعلی وابن مسعود رضی اللہ عنہم، ان صحابہ کرام سے بھی اسی طریقے سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کے بہت سارے طرق ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے مسند عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قضا عمر بن الخطاب فی العنین ان یؤجل سنۃ، قال معمر وبلغنی ان التأجیل من یوم تخاصمہ، یعنی جس دن من یوم تخاصمہ، یعنی جس دن عورت اس کیس کو لے کر آئے گی عدالت میں تو اسی دن سے ہی یہ سال شروع ہو جائے گا اور 1 سال تک اس کو جو ہے مہلت دی جائے گی۔ وَلِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْءِ، اب یہاں سے عقلی دلیل بھی ہے کہ عورت کے لیے ہم بستری کا جو حق ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْامْتِنَاعُ لِعِلَّةٍ مُعْتَرِضَةٍ، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ جو ہم بستری سے امتناع پایا گیا ہے اور ہم بستری کے قابل نہیں ہے شوہر، وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو جو اس کو لاحق ہوئی ہو۔ تو وَيَحْتَمِلُ لِآفَةٍ أَصْلِيَّةٍ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آفت اصلیہ ہو، یعنی پیدائشی طور پر اس کی اندر یہ مرض ہو، تو لہٰذا ان دونوں باتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ کچھ مدت ہمیں درکار ہوگی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی علاج کرواؤ، اگر علاج بھی نہیں ہو سکتا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اصلی مرض ہے، تو لہٰذا فلا بد من مدت معرفۃ، بس اس کے لیے ایک ایسی مدت کا ہونا ضروری ہے جو اس کو بتائے، یعنی اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہاں اتنی مدت کے اندر عام طور پر بیماری تو ٹھیک ہو جاتی۔ وقدرناها بالسنہ، پھر ہم نے سال کیوں مہلت دی اور اس مدت کو سال کے ساتھ کیوں مقرر کیا؟ فرماتے ہیں لاجتماعها على الفصول الاربع، 4 موسموں کے اوپر چونکہ سال مشتمل ہوتا ہے تو ہر موسم کے اندر انسان کا مزاج بھی تبدیل ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیماری بھی ختم ہو جائے۔ فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، جب 1 سال کی مدت پوری ہوگی اور یہ ابھی تک قریب نہیں آ سکا عورت کے، تو تبین ان العجز بآفت اصلیہ، کہ یہ جو اس کو عجز لاحق ہوا ہے تو یہ پیدائشی ہے۔ ففات الامساک بالمعروف، پس امساک بالمعروف یعنی اچھی طریقے سے عورت کو اس کے حقوق پورے کرتے ہوئے رکھنا یہ فوت ہو گیا ہے، تو وجب علیہ التصریح بالاحسان، تو پھر تصریح بالاحسان جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے کہ عورت کو چھوڑے تاکہ عورت اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ فاذا امتنع، پس جب شوہر وہ اس کو جدا بھی نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ سے، تو ناب القاضی منابہ، تو قاضی اس کے قائم مقام ہو جائے گا، ففرق بینہما، دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ ولا بد من طلبها، فرماتے ہیں کہ یہ اذا طلبت المرأة ذالک، کہ بشرطے کہ عورت اس کا مطالبہ بھی کرے تفریق کا، تو یہ شرط اس لیے لگائی کہ لأن التفریق حقها، کیونکہ یہ تفریق عورت کا حق ہے کہ عورت کی زندگی یہاں پہ نہیں گزر سکتی اس شوہر کے ساتھ صحیح طریقے سے، تو حقوق بھی اس کے پورے نہیں ہو رہے، تو اس لیے اس کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے، تو لہٰذا جب تک مطالبہ نہیں کرے گی تو قاضی فیصلہ بھی نہیں کرے گا۔ وَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، فرماتے ہیں کہ یہ جو فرقت ہے، یہ جو جدائی ہوگی، اس کا ایک حکم تو یہ کہ یہ طلاق ہوگی، اور دوسرا حکم یہ کہ طلاق بھی طلاق بائنہ ہوگی۔ لِأَنَّ فعل القاضی اضیف إلى فعل الزوج، قاضی کا جو فعل ہوتا ہے وہ شوہر کے فعل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ طَلَّقَهَا بِنَفْسِهِ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ شوہر نے خود طلاق دی ہو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ طلاق بائنہ نہیں ہے، ہوا فسخ، یہ تو نکاح کو فسخ کرنا ہے، لیکن النکاح لا يقبل الفسخ عندنا، لیکن حناف فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ فسخ کو قبول نہیں کرتا، جب ایک دفعہ عقد تام ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ فسخ کو قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّمَا تَقَعُ بَائِنَةً،
اچھا، پہلے بات تو یہ کہ طلاق واقعہ کیوں ہوگی، تو طلاق سے متعلق ذکر ہو گیا کہ بھئی طلاق گویا کہ قاضی کا جو فعل ہے وہ شوہر کی طرف ہی منسوبت ہو گیا کہ یہ طلاق شوہر نہیں دی ہے. اور طلاق بائنہ کیوں ہوگی، اب اس کو ثابت کر رہے ہیں دوسرے حکم کو کہ وَإِنَّمَا تَقَوْا بَائِنَةً لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا لَا يَقْصُدُ إِلَّا بِهَا، کہ مقصود جو عورت سے ظلم کو دور کرنا ہے یہ مقصود طلاق بائنہ کے بغیر حاصل بھی نہیں ہو سکتا. لأنها لو لم تكن بائنة، اگر یہ طلاق بائنہ نہیں ہوگی تو تعود معلقة بالمراجعات، تو شوہر بار بار اس سے رجوع کرے گا طلاق رجعی کی صورت میں، تو پھر یہ عورت وہاں پہ لٹکی رہے گی اور معلق رہے گی اور اس کی عدت بھی لمبی ہوتی چلی جائے گی اور شوہر مسلسل رجوع کرے گا کیونکہ وہ تو اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا. تو اس لیے فرماتے ہیں چونکہ اس کو فوری طور پر ہم نے جدا کرنا ہے تو لہٰذا اس سے جو باقی ہونے والی طلاق ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی. وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَا بِهَا، اگر اسی عنین نے اس کے ساتھ خلوت سیہ کی ہے تو پھر اس عورت کو مہر بھی پورا ملے گا. اشکال ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ جو آلہ تناسل ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے تو پھر اس کی خلوت سیہ نہیں ہونی چاہیے، خلوت فاسدہ ہونی چاہیے. لیکن اس کا جواب دیتے ہیں کہ فَإِنَّ خَلْوَةَ الْعِنِّينِ صَحِيحَةٌ، خلوت جو عنین کی ہوتی ہے وہ بھی خلوت سیہ کہلاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت کی طرف سے جو مبدل تھا یعنی اپنی بوزہ اس کو حوالے کرنا پایا گیا ہے، تو عورت کے اینڈ سے تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کرے، اس نے تو کر دیا، آگے شوہر کے پاس اس چیز کی اہلیت نہیں تھی تو لہٰذا عورت کو تو مہر پورا ملے گا. وَيَجِبُ الْعِدَّةُ لِمَا بَيَّنَّ مِن قَبْلُ، عدت جو ہے وہ بھی واجب ہوگی عورت کے اوپر، جس طریقے سے ہم نے بیان کیا کہ عدت کے اندر عام طور پر احتیاط کے پہلو کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور احتمال کے پہلو کو دیکھتے ہوئے احتیاطاً عدت لازم کی جاتی ہے. لما بینا سے مراد یہ ہے کہ باب المہر کے اندر ہم نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا کہ عدت احتیاطاً لازم کر دی جاتی ہے. حاضہ فرماتے ہیں یہ جو 1 سال کی مہلت ہم نے دی ہے شوہر کو اور 1 سال کے بعد تفریق کی اور وہ تفریق طلاق بائنہ ہے، یہ سب صورت اس وقت ہوگی کہ اذا اقر الزوج انه لم يصل الیہا، کہ جب شوہر بھی اقرار کرے کہ وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہیں کر سکا. یہ تو اس وقت ہے. آگے آئے گا جی کہ اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے تو ہم بستری کی ہے اور عورت آگے سے انکار کر رہی ہے تو شوہر کا اور بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف کی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا تو یہاں سے آگے اس کا ذکر ہوتا ہے. اور اس کی پھر 2 صورتیں ہوں گی کہ ابھی تک اس کو 1 سال کی مدت نہیں دی تھی قاضی کی طرف سے کہ اس سے پہلے اختلاف ہو گیا. شوہر کہتے کہ میں نے ہم بستری کی ہے، عورت کہتی ہے کہ نہیں کی. اور پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ مدت 1 سال کی گزر چکی ہے، اس کے بعد اختلاف ہو رہا ہے. تو پہلی صورت پہلے دیکھتے ہیں وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، شوہر نے اختلاف کیا ہے اور عورت نے ہم بستری یعنی عورت کی طرف پہنچنے کے اندر فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، بس اگر عورت سیبہ ہے تو پھر تو مرد کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا. لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ حَقِّ الْفُرْقَةِ، کیونکہ شوہر وہ جدائی کا جو حق ہے اس کے استحقاق کا انکار کرے کہ عورت اس کی مستحق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو جائے. وَالْأَصْلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَّةِ، اور فطرتاً انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء پیدا کیے ان کا صحیح سالم ہونا ہی اصل ہے. تو گویا کہ جو اصل پر ہو وہ متعالی ہوتا ہے اور جو اصل کے خلاف کرے بات کو ثابت تو وہ مدعی ہوتا ہے. تو یہاں پر ظاہراً تو دیکھا جائے تو شوہر مدعی لگ رہا ہے کہ وہ ہم بستری کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انکار کر رہا ہے کس کا؟ فرقت کا، کہ بھئی فرقت کا حق شوہر عورت کو نہیں ہے. اور یہ اپنی اصل پر ہے کہ اصل میں تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو عضو ہے وہ صحیح سالم ہو کیونکہ فطرتاً ایسا ہی ہوتا ہے، اور عورت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نہیں اس نے میرے ساتھ کوئی ہم بستری نہیں کی. تو لہٰذا اب عورت تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو عورت سیبہ ہے لیکن اس کے خلاف وہ ثابت کر رہی تو وہ مدعی ہوگی، اس کے پاس گواہ ہوں گے تو وہ گواہ لے کر آئے، نہیں ہے تو پھر شوہر منکر ہے، اس کی قول کا اعتبار ہوگا اور اسی کی قول کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. اگر وہ قسم کھاتا ہے تو بس یہ اس کی بیوی رہے گی، یہ جدائی ان میں نہیں ہوگی.
ثم ان حلفا بطل حقها، اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میں نے ہم بستری کی ہے تو لہٰذا عورت کا حق باطل ہو جائے گا۔ وَإِن نَكَلَ، اور وہ انکار کرتا ہے کہ قسم سے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، نقول کر دیا، تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر چونکہ عورت صحیبہ تو ہے، اس سے ایک احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہم بستری کی ہو، اسے صحیبہ کیسے بن گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ قسم سے بھی انکار کر رہا ہے، عورت بھی صحیبہ ہے، تو اس صورت میں ہم مزید یؤجل سنتن، 1 سال کی اس کو مہلت دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ بِكْرًا، دوسری صورت یہ کہ عورت باکرہ ہو، تو اب اشکال تو ہے کہ عورت بھی ابھی تک باکرہ ہے اور یہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے ہم بستری بھی کی ہے، تو پھر وہ ہم بستری کیسے کی ہے کہ عورت کا پردہ بغارت ابھی تک زائل نہیں ہوا؟ تو نظر الیہ النساء، عورتیں اس عورت کی کا چیک اپ کریں گی اور اس کو دیکھیں گی کہ فإن قلنا، اگر وہ کہتی ہیں کہ ہی بکرن، کہ یہ تو ابھی تک باکرہ ہے، تو اجل سنتن، تو اس صورت کے اندر مزید شوہر کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی، لظہور کذب، کیونکہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا ہے، کہ عورتوں نے خود جب تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ابھی تک باکرہ ہے۔ تحقیق کرنے کے اپنے ہر زمانے کے اعتبار سے طریقے مختلف ہیں کہ جن سے وہ عورتیں دیکھیں گی، لیڈیز ڈاکٹر دیکھیں گی کہ یہ عورت باکرہ ہے یا سیبہ ہے۔ وَإِن قُلْنَا، اگر وہ کہتی ہیں کہ یہ سیبٌ، یہ عورت تو سیبہ ہے، تو اس صورت میں پھر احتمال ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر سچ بول رہا ہو، تو فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس کو قسم دی جائے گی، یحلف الزوج، کہ قسم کھائے کہ کیا اس نے ہم بستری کی ہے یا نہیں کی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ قسم کھا لیتے کہ میں نے کی ہے، فإن حلف لا حق لها، عورت کو پھر کوئی حق نہیں ہے جدائی اختیار کرنے کا۔ وإن نکل، اگر اس صورت کے اندر بھی وہ قسم سے انکار کر لیتا ہے تو یؤجل سنتن، پھر 1 سال کی اس کو مہلت دے دی جائے گی کہ وہ 1 سال تک اپنا علاج کروائے۔ وإن کان مجبوبا، یہاں سے دوسری بیماری، جنسی بیماری جو مجبوب ہے، یعنی جس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہے، اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو جسمانی بیماریوں کا ذکر ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔